السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ثنا کیوان۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ کورونا کا شکار صرف غریب ہوتے تو لاک ڈاؤن میں کبھی تیزی نہ دکھائی جاتی۔ کورونا نے امیر غریب میں فرق نہیں کیا تو اشرافیہ نے گھبرا کر لاک ڈاؤن کر دیا۔ غریبوں اور دہاڑی دار طبقے کا بھی نہیں سوچا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کامسٹیک میں خطاب، کہا حکمران اشرافیہ احساس کمتری کا شکار تھی، ہر چیز درآمد کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ کورونا نے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا ہے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ملک کے لیے کیا وینٹیلیٹر بنانا مشکل ہے؟ جب تک وزراء علاج نہ کرائیں سرکاری ہاسپٹل بہتر نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 12 افراد جاں بحق، 411 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں مجموعی اموات 358 ہو گئیں، متاثرین کی تعداد 16,170 تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق سندھ میں آج کورونا سے 12 افراد چل بسے، اموات 112 ہو گئیں، 358 نئے کیس سامنے آئے ہیں، متاثرین کی تعداد 6,053 تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں کٹوتی واپس کرنے کا حکم۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے الاؤنس کا نوٹیفیکیشن بھی فوری جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں عوام کی خدمت کا سفر جاری اور ساری رہے گا، کسی کو عوامی خدمت کے سفر میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مشکل حالات کا دانش مندی سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے تمام آپشنز استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عثمان بزدار نے کرونا وائرس کے بعد کی مشکلات کے لیے رائز پنجاب فریم ورک تشکیل دیا ہے۔ جدید دور کی مشکلات کا حل نئے طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ سندھ حکومت کا جمعے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج وزیر اعظم کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، کاروباری سرگرمیوں کے لیے SOPs میں رعایت دینا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت ٹائیگر فورس کو کام کرنے دے، سندھ حکومت نے اجازت نہ دی تو وزیر اعظم فیصلہ کریں گے۔ معاون خصوصی امور نوجوان عثمان ڈار کہتے ہیں ٹائیگر فورس اگلے ہفتے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کام شروع کر دے گی۔ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو حفاظتی سامان مہیا کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں بھی کرونا وائرس کے مریض سامنے آ چکے۔ ضلع انتظامیہ نے I-10 1 اور I-10 4 کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بھارت کی LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی جاری۔ بھارتی فوج کی کیلر اور رک چکری سیکٹر پر فائرنگ، پاک فوج کا جوان اور 2 خواتین شہید، 10 سالہ بچہ اور خاتون زخمی۔ پاک فوج کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، دشمن کے بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات۔ پاکستان کا بھارت سے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں رواں سال اب تک بھارت 919 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا۔ بھارت اپنے ہندتوا ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ بھارت میں کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ 1 مئی سے پیٹرول 20 روپے 68 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 33 روپے 94 پیسے، لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے کم کرنے کی تجویز۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 44 روپے 7 پیسے کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان آج کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فائرنگ سے 2 سبزی فروش جاں بحق۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا شخصانہ قرار دے دیا۔ ورثہ کے مطابق مقتولین آپس میں رشتہ دار تھے، صبح سویرے منڈی جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔
تو لاک ڈاؤن میں کبھی تیزی نہیں دکھائی جاتی، جبکہ کورونا نے امیر غریب میں فرق نہیں کیا تو اشرافیہ نے گھبرا کر لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ غریبوں اور دہاڑی دار طبقے کا بھی نہیں سوچا، وزیر اعظم نے کیا کہا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملکی سطح پر تیار کردہ حفاظتی لباس، وینٹیلیٹرز، ٹیسٹنگ کٹ سمیت طبی مصنوعات کی نمائش کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر اداروں کے تعاون سے پاکستان میں تیار کردہ طبی آلات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی ملک کو ترقی سے ہمکنار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم نے پہلے کبھی خود سے کوئی چیز بنانے کا نہیں سوچا۔ نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتے ہیں تو وینٹیلیٹر بنانا کون سا مشکل ہے۔ جو کرونا وائرس ہے، اس نے دو تین چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی۔ ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے، اور اب سوچنا شروع کیا ملک جو نیوکلیئر ویپنز بنا سکتا ہے، جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر وینٹیلیٹر بنانے کا خیال آیا۔ کرونا وائرس نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا ہے، اب قوم کو ایک ویژن دیں گے۔ دولت مند افراد سرکاری اسپتال میں علاج کا سوچتے بھی نہیں۔ جب تک وزراء ملک میں علاج نہیں کرائیں گے، سرکاری اسپتال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ ہمارے ملک کے جس طرح میری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے منسٹرز، ہم یہاں نہیں علاج کروائیں گے اپنا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، تب تک گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں ٹھیک ہوں گے۔ یہی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم بولے، مودی نے کرونا وائرس کے باعث ملک بند کر دیا لیکن غریبوں کا نہیں سوچا۔ ہم نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر روزانہ اجرت پر انحصار کرنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی۔ اور کرونا وائرس کی بات کریں تو پنجاب سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا کے مزید 396 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 6220 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید امتیاز علی سے جانیں گے۔ امتیاز، آپ کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، حکومت کے تمام تر اقدامات کے باوجود پنجاب میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس کے نئے مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ 396 نئے مریض رپورٹ ہونے کے بعد ٹوٹل جو تعداد ہے 6220 تک پہنچ چکی ہے۔ ایک دن میں جو لاہور میں 296 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد جو ہے لاہور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر ہے، اور لاہور میں اس وقت جو ہے 1765 مریض زیر علاج ہیں۔ اب تک جو ہے 7 اموات مزید ایک دن میں دیکھنے کو ملی ہیں۔ 107 اموات ہو چکی ہیں پنجاب بھر میں، جبکہ ابھی بھی 27 مریض جو ہے تشویشناک حالت میں مختلف سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ جی بہت شکریہ امتیاز علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر قبل کا یہ اجلاس ہے، جس میں پنجاب مائنورٹی امپاورمنٹ پیکج کے تحت ہائر ایجوکیشن کے سرکاری اداروں میں داخلے کے لیے اقلیتوں کی 2% نشستیں مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک عمران بھٹی سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب مائنورٹی امپاورمنٹ پیکج کے تحت ہائر ایجوکیشن کے سرکاری اداروں میں داخلے کے لیے اقلیتوں کی 2% نشستیں مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کے سرکاری اداروں میں داخلے کے لیے اقلیتوں کی 2% نشستیں مختص کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے LDA پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رول 2014 میں ترمیم کی اصولی منظوری بھی دی ہے، جبکہ کابینہ نے LDA لینڈ یوز رول 2019 کی بھی اصولی منظوری دی ہے، اور کابینہ نے صوبے میں غیر ضروری اخراجات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اور صوبے بھر میں سخت مالیاتی ڈسپلن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی کے ٹرمز آف ریفرنس میں بھی ترمیم کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ مؤسسہ پنجاب کے سروس کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دی گئی۔ پنجاب انوائرمنٹل ٹریبیونل لاہور کے لیے ممبر کی تقرری سے متعلقہ جو ضروری امور ہیں ان کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن
कमीशन एक्ट 2019 और एक्रीडेशन अथॉरिटी लैंड फ्रेमिंग ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूल 2020 की मंजूरी दी है और वजारती कमेटी भी तश्कील दी गई है। जबकि मुल्तान में महकमा खुराक की जो पुरानी इमारत थी उसमें 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के क्याम के मंसूबे का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। सूबाई काबीना के 28वें इजलास की जो मिनट्स है उसकी तस्दीक की गई है। जबकि इजलास के जो 29वें, 30वें और 31वें इजलासों के जो फैसले हैं उनकी मंजूरी दी गई है। जबकि इस मौके पर वज़ीर पंजाब ने कहा कि किसी को अवामी खिदमत की सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे, अवाम की खिदमत का सफर जारी सारी रखा जाएगा। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने सीनियर वज़ीर अब्दुल लीम खान, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की कबीना इजलास में शिरकत का खैर मकदम भी किया और उन्होंने कहा कि पूरी टीम को साथ लेकर चलूंगा, सूबे में गुड गवर्नेंस के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, आवाम को सूरत देने के लिए सर्विस डिलीवरी है उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि इस वक्त अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, खासतौर पर क्योंकि गंदम का सीजन है। उन्होंने कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम और इस ज़्यादा डेंगी के लिए भी मुतहरिक अंदाज में काम किया जाए, जो जितने भी दरपेश चैलेंजेस हैं इनको इकट्ठे होकर निपटेंगे। जबकि उन्होंने कहा कि गंदम खरीदारी का जो हदफ है वो पूरा करेंगे और काश्तकारों के जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। खासतौर पर रमज़ान मुबारक के वाले से कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और कोरोना वबा से निपटने और ज़रूरी साजो सामान की खरीदारी के लिए 25 अरब रुपए के फंड भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टरों की तनख्वाहों से कोरोना फंड के लिए की जाने वाली कटौती थी वो वापस हो गई है। इस ज़िम्मन में महकमा सेहत को भी हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि कबीना को सालाना तरक्याती प्रोग्राम और सूबे की माली पोजीशन के हवाले से भी आगाह किया गया। जी इमरान, अपडेट किया आपने, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि गुज़िश्ता हुक्मरान सवाल गंदम जवाब चना की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने दकियानूसी तरीक़ों से मुल्क को तबाही के दिखाने तक पहुँचा दिया है। जदीद दौर की मुश्किलात का हल नितनाई तरीकों से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब कोरोना के खात्मे के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कोरोना के बाद की मुश्किलात के लिए राइज पंजाब फ्रेमवर्क तश्कील दे दिया है और रिस्क कम्युनिकेशन और रिस्क फाइनेंसिंग जैसे मामलात भी राइज पंजाब का हिस्सा हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोरोना वायरस के हवाले से तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद की मुश्किलात के लिए राइज पंजाब फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है। राइज पंजाब समाजी तहफ़्फ़ुज़, स्कूल एजुकेशन, गवर्नेंस और सेहत की कम अज कम बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक है। कोरोना के बाद मुआशी बहाली और इस्तेहकाम, रिस्क कम्युनिकेशन और रिस्क फाइनेंसिंग जैसे मामलात भी राइज पंजाब का हिस्सा है, जो सरदार उस्मान बुज़दार की क़ियादत में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी माहिरीन की मुश्तरका काविश है। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कोरोना के तिब्बी और मुआशी असरात और मौजूदा पॉलिसी साजी के लिए बनाया गया वर्किंग ग्रुप भी इंतहाई अहम पेशरफ्त है। वर्किंग ग्रुप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वाशिंगटन, लंस और यील यूनिवर्सिटी के माहिरीन शामिल हैं। इमरान